أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى، یہاں پہ کلمتہ الٹا پیش و مدہ کے برابر ہے، اور حروف مدہ کے بعد جب اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو تو وہاں مد منفصل ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ جان بوجھ کر یعنی ملاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہاں پہ مد کا نشان بھی نہیں ڈلا ہوا، اور ویسے بھی ہم پچھلے کلمے میں وقف کریں گے تو وہ یہ والا رول اپلائی نہیں ہوگا۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلوف کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا، مگر، الحق، حق، انما، بے شک، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، رسول ہے اللہ کا، وکلمتہ، اور کلمہ اس کا، القاہا، اس نے ڈالا تھا اس کو، الی، طرف، مریم، مریم کے، وروح، اور روح، منہ، اس کی طرف سے، فآمنو، تو ایمان لاؤ تم، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، ثلاثتن، تین ہیں، انتہو، باز آ جاؤ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، انما، بے شک، اللہ، اللہ، الہ، الہ ہے، واحد، ایک ہی، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان کے، یکون، ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلاً، وکیل، کارساز۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔
اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ غلوف کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح نعوذ باللہ عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلوف کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام و حلال کے اعتبار سے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا، حالانکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اس طرح سے غلوف کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں کے اس غلوف کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ کن الفاظ میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن افسوس امت محمدیہ کہ اس کے باوجود بھی اس غلوف سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وتیرہ تھا۔ اسی طرح علماء و فقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کی بجائے ان کو شارع یعنی شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے بنا دیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کے پیروی کرو گے، یعنی ان کے قدم با قدم چلو گے۔ کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ، وہ پھونک ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالی نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبرائیل امین علیہ السلام مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ عیسائیوں کے کئی ایک فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پھر تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یقیناً یہ غلط عقیدہ ہے، اور ہمارا درست عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا۔ یہی غلوف ہے جو اختیار کیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، اور آج کل مسلمان بھی افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ مبالغہ کرنا، حد سے گزر جانا، کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر بہت اونچے مقام پر لے جانا یا اپنے مقام سے بہت نیچے لے آنا۔ مثلاً پیغمبروں کو کس کا مقام دے دینا؟
اللہ تعالیٰ کا الہ کا مقام دے دینا، اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا، اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھا دینا۔ تو اصل ہمارا دین کیا ہے؟ اعتدال کا دین، کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں، یہی دین کا اصل تقاضا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اصل دین سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دو میں سے ایک مشکل میں پڑتا ہے، یا افراط کرتا ہے یا تفریط۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے آگے کر دینا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے اس کے حق میں کمی کر دینا، گھٹا دینا۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو اس کی اصل جگہ پر اور مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کو اوپر یا نیچے کر دیا جائے، تو اس کا حسن، اس کی ویزیبلٹی، اس کی افادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے۔ یہود نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کو قتل کیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں۔ انتہو، باز آ جاؤ۔ خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اصل مقام پر رکھو، الوہیت کے مقام پر، الہ ہونے کے مقام پر، اور عیسیٰ ابن مریم کو رسالت کے مقام پر۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کو کوئی اولاد یا اس کا بیٹا نہیں ہے۔ ایسا ماننا غلط ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور وہ ہماری خبرگیری کرتا ہے، ہمیں کافی ہو جاتا ہے، ہمارا وکیل ہے۔ وہ رب ہمارا رب ہے۔ اس لیے ہم نے غلو سے خود کو پاک اور باز رکھنا ہے، یہود و نصارہ کی طرح راہ اعتدال سے ہٹ نہیں جانا، افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی کا شکار نہیں ہو جانا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے ساتھ کسی بھی انداز میں، اللہ کی کسی بھی صفت کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرنا، بلکہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سورۃ اخلاص سمیت پورے قرآن کی نعوذ باللہ نفی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر سمجھنا آج ہم انتہائی درجے کی گستاخی شمار کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے الفاظ سے اس غلو سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ پھر کلمات اللہ ہونا، کا ہونا مریم کی طرف کن کہہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونا، آدم علیہ السلام کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ ہمیں ماننا ہوگا۔ اسی طرح ناقۃ اللہ ہے، اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کی پیدا کردہ روح۔ اللہ تعالیٰ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، ورنہ تمام روحیں تو اللہ ہی کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ہم نے اس پر ایمان لانا ہے اور ثلاثہ کے عقیدے کو ختم کرنا ہے۔ ایک اکیلا یکتا اللہ معبود برحق ہے، اس کو حقیقی معنوں میں معبود ماننا ہے انشاءاللہ۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها
إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.